ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات معدمانہ ان حضرات سے گزارش ہے کہ جو فرش عزا پہ بیٹھنے کے لائق ہیں، جو مجبور ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے رہیں، لیکن جو فرش عزا پہ بیٹھ سکتے ہیں ان حضرات سے معدمانہ گزارش ہے کہ اندر میں کافی مقدار میں جگہ خالی ہے، اندر تشریف لے آئیں. ایک مل جل کے عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی قدر، اہل ولا، اہل ایمان اور ماتم داران سرکار سید الشہداء علیہم السلام، یقیناً ہم جس کا غم بنا رہے ہیں اور جس شہزادی کونین کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ ایک عبادت ہے. قول رسول کے آئینے میں دیکھیں، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اور یہ ماتم، یہ مجلس، یہ نوحہ، یہ مرثیہ، یہ ذاکری، یہ خطابت، یہ تبرک کا تقسیم کرنا، یہ عزاداروں کا اہتمام، ان کی کا احترام، یہ سب جو جزء عزاداری ہے
یہ سب اپنے آپ میں ایک اہمیت کی حامل ہے. کوئی انسان بھی عرض کیا تھا، 10ویں کی وجہ سے پڑھی تھی کہ کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی عمل کو چھوٹا محسوس نہ کرے. ایسا نہیں کہ جو خطیب منبر پہ آ کے ذاکری کر رہا ہے اس کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، اور جو تبرک تقسیم کر رہا ہے، جو چائے بنا رہا ہے، جو فرش بچھا رہا ہے، اس کی جزا کم ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ شہزادی کونین حقیقت میں خلوص دیکھتی ہے، اخلاص دیکھتی ہے کہ عمل میں کس کے اخلاص ہے. آیا خطیب کے عمل میں اخلاص ہے یا چائے بنانے والے کے عمل میں اخلاص ہے؟ محمد اخلاص، خلوص، نیت. تو یقیناً اس مجلس کا عنوان جو لوگ روز اول سے آ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ امامت کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کے آئینے میں، قرآن کی روشنی میں. روایتیں تو بے شمار ہیں، لیکن روایت کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں کتابوں میں نہیں ہے نا. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں ہمارے یہاں کتابوں میں تو نہیں ہے یہ روایت، ہم کیسے مان لیں. لیکن قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں ہے، اور ہر مسلمان کا اس قرآن پہ عقیدہ بھی ہے. اور عقیدہ اور ایمان نہ رہے تو پھر وہی ہوگا جو حشر اس وقت وسیم رشدی کا ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے لعنتوں کا طوق پڑا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان اور یقین اور عقیدہ رکھنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے. قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ یہ کلام پروردگار ہے. اب آئیے اسی تناظر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ سورۃ الانبیاء کی 73ویں آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا. یہاں تک گفتگو آپ کی خدمت میں ہوئی تھی کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہمارے امر کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان تک وحی کی. توجہ چاہتا ہوں کس چیز کی؟ فعل خیرات کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو نکالنے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. توجہ چاہتا ہوں یہ آیت کا ایک مفہوم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ ایک آیت ہے. قرآن میں دوسرے مقامات کے اوپر سورہ قصص کی 5ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے. کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. توجہ رہے، سورہ قصص کی 5ویں آیت میں پروردگار کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا. توجہ چاہتا ہوں ان پہ نعمتوں میں اضافہ کیا جو زمین میں، توجہ فی الارض، جو زمین میں مستضعف تھے، جنہیں زمانہ کمزور سمجھ رہا تھا، ہم نے انہیں امام بنایا. صرف امام نہیں بنایا، توجہ چاہتا ہوں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، بلکہ ہم نے وارث بھی بنایا. تو امام بھی اللہ بناتا ہے، وارث بھی اللہ بناتا ہے. توجہ رہے، امام بھی اللہ نے بنا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، یہ ہم نے نج جو ہے یہ صیغہ مضارع متکلم کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنایا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے وارث قرار دیا. پتہ چلا امام بھی اللہ بناتا ہے، وارث بھی اللہ بناتا ہے. آدم سے لے کر خاتم المرسلین تک کے، اور خاتم المرسلین کے بعد جتنے بھی امام مہدی آخر الزمان تک جتنے بھی وارث بنے ہیں سب اللہ نے بنائے.
اب اللہ کہہ رہا ہے ہم وارث بنانے والے ہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ آدم کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، شیش کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، نوح کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، ہود کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، صالح کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، شعیب کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، ہود کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، لوط کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، یعقوب کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، یوسف کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، یونس کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، یوسف کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، ابراہیم کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، اسماعیل کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، اسحاق کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، محمد مصطفیٰ کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، قرآن کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے، کعبے کا وارث بنائیں گے تو ہم بنائیں گے۔ امام بھی ہم بنائیں گے اور وارث بھی ہم ہی بنائیں گے، کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو جب اس بات پہ اختلاف ہوا، پہلے وارث میں جناب آدم علیہ السلام نے اپنی وراثت کسے سونپی؟ حکم خدا سے جناب حابیل کو سونپی۔ قابیل کو حسد ہوئی کہ ہم بڑے ہیں، ہم یہی تو ہے، ہم بڑے باپ کی خدمت میں، جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں قابیل نے جا کے یہی کہا تھا، بابا ہم عمر میں حابیل سے بڑے ہیں اور آپ کے بڑے بیٹے ہیں، لہذا یہ حق مجھے ملنا چاہیے۔ پہلے ہی وراثت میں اللہ نے یہ صاف کر دیا کہ جب پہلے نبی کی وراثت میں بزرگی کوئی معیار نہیں ہے، تو پھر آخری نبی کی وراثت میں لوگ یہ کہتے نظر نہ علی سے بڑے تھے عمر میں اس لیے وارث بن گئے، پہلی ہی وراثت میں، پہلی ہی خلافت میں اس بات کو ثابت کر دیا بزرگی معیار نہیں ہے، قابلیت معیار ہے نا۔ تو جناب حابیل، قابل نام تھا لیکن قابل نہیں تھا۔ تب جو چاہتا ہوں حابیل میں صلاحیت تھی، توجہ رہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا، یعنی وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وارث بھی ہم ہی قرار دیں گے، ہم ہی بنا، کسی کو یہ حق اختیار نہیں ہے، حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو امام بنائے، کسی کو وارث بنائے۔ توجہ رہے، اب ذرا آگے کی منزل ملاحظہ فرمائیے گا۔ جسے اللہ نعمت سے نوازتا ہے، تب جو چاہتا ہوں اس کے قلب میں مودت اہل بیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جس کے اوپر اللہ نعمت میں اضافہ کر، دیکھیے بڑی نعمت کا نام ہے ولایت علی بن ابی طالب، انعمت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ کے اوپر پوری نعمتیں تمام کر دی، اپنی نعمت تمام کر دی۔ توجہ ہے، تو جس کے اوپر اللہ کا کرم ہو جائے، خوشا نصیب ہے وہ حضرات جو ولائے حیدر کرار کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور آج فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ توجہ رہے، دیکھیے اپنے بچوں کو کورونا کی ویکسین لگے یا نہ لگے، لیکن 2 ویکسین ضرور لگائیے گا، ایک ولایت امیر المومنین کی ویکسین، ایک مظلوم کربلا کی عزاداری کی ویکسین۔ اگر یہ 2 ویکسین نہ لگا پائے تو سمجھ لیجیے گا ایمان میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ لنگ آ جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ ولایت سے دور ہیں، عزائے مظلوم کربلا سے دور ہیں، آپ ان کے چہرے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ ان کے چہرے کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی سیرت کو اٹھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اصل موضوع پہ آ جاؤں کہ اللہ جس کے اندر، جس کے اوپر رحم و کرم کرتا ہے، اس کے دل کو مودت آل محمد سے، ولایت آل محمد سے سرشار کر دیتا ہے۔ اور فرمائیے گا، ہشام شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ حضرات تھوڑا سا اندر آ جائیں تو اچھا، بعد میں آنے والوں کی جگہ ہے کافی، ایک صلوات اور محمد۔ جناب ہشام شاگرد امام جعفر صادق، صادق آل محمد کا پروردہ، ایک عالم فقیہ عالم زمانہ،
جو بغض اہل بیت میں ڈوبا ہوا تھا، ساری گفتگو کرتا تھا آل محمد کی امامت کو چھوڑ کے. توجہ رہے. ہشام کا گزر ہوا، پتا چلا کہ آج اس کا دربار سجا ہوا ہے. کیا میں بھی چلوں؟ لیکن ذرا اور کیجئے، میں نے کیا ہے، جس کے اوپر لطف و عنایت پروردگار ہو جائے، ایسے ایسے زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کی مدد ہوتی. جناب ہشام پہنچے، سب سوال کر رہے تھے اس عالم سے. کہا ایھا العالم، متوجہ کہ اے عالم، میں کچھ تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ کیا اجازت ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اب دیکھیں سوال کیا ہے، غور فرمائیے. ایھا العالم، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اس نے کہا اجازت ہے. کیا یہ بتاؤ اے عالم، اے واعظ، کہ کیا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ بس وہ فون جو ہے وہ بگڑ گئے. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور پھر سوال کر رہے ہو کہ کیا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ تو ہشام کہتے ہیں کہ میں جو پوچھ رہا ہوں نا، آپ اس کا بس جواب دیتے جائیں، کوئی مشکل نہیں آپ کے لیے. ہے تو کہیے ہے، نہیں تو نہیں. کیا یقیناً ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. کیا یہ بتائیے اسے آپ اور کیا کام کرتے؟ کیا میں رنگوں میں تمیز کرتا ہوں، کون سفید ہے، کون کالا ہے، کون سبز ہے، کون نیلا ہے، کون پیلا ہے، اور چیزوں دیکھتا ہوں. کیا ہے آپ کی؟ کیا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ناک ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے کا سوال ہے؟ اتنی بڑی ناک تمہیں نظر نہیں آتی؟ کہا آتی تو ہے، لیکن آپ جواب دیجیے. کہا ہے، کہا اس سے کام کیا لیتے ہیں؟ کہا اس سے میں خوشبو اور بدبو میں تمیز کرتا ہوں، کون سے خوشبو اچھی ہے، کون سے خوشبو بری ہے. اس سے آپ کے تنفس کو بھی استفادہ کرتا ہوں، سانس لے. کیا یہ بتائیے آپ کے پاس زبان ہے؟ کیا ہے؟ کیا اس سے کام کیا ہے؟ کیا سے میں گفتگو کرتا ہوں اور ذائقے کا حس کرتا ہوں، کون میٹھا ہے، کون نمکین ہے، کون پھیکا ہے، کون کڑوا. ہشام ایک ایک سوال کرے. ہاتھ ہے، اس سے کام کیا لیتے ہیں؟ کہا میں اس سب چیزوں کو پکڑتا ہوں، سہارا لیتا ہوں. کہا پیر ہے؟ کہا ہے، اس سے کیا کام کرتے؟ کہا اس سے چلتا ہوں. کہا یہ بتائیے اتنا تمام اعضائے جسمانی آپ کے پاس ہے، اس سے آپ کام لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ کے درمیان میں کوئی تذبذب پیدا ہو جائے تو آپ کدھر رجوع کرتے ہیں؟ کیا آپ کا پیر آپ کے اختیار کے بغیر کام کرتا ہے؟ آپ کے ہاتھ کے بغیر اختیار کے کام کرتا ہے؟ کہ نہیں. کہ میں اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو ہشام نے بس یہی پڑھ کر جملہ کہا کہ جب اللہ نے تمہارے وجود میں اتنے اعضاء دیے ہیں اور ان اعضاء کا ایک سردار معین کیا ہے جسے جسموں کا امام کہا جاتا ہے، کہ جب تم تذبذب میں آتے ہو تو تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو. توجہ چاہتا ہوں. تو اتنی بڑی امت کو اللہ نے بغیر امام کے کیسے چھوڑ دیا؟ اچھا یہ واقعہ جب ہو چکا تو ہشام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام نے پوچھا، مجمع بھرا ہوا تھا شاگردوں سے، چاہنے والوں سے. امام نے پوچھا کہ ہشام وہ واقعہ سناؤ جو بصرے میں رونما ہوا تھا. تو مولا رہنے دیجیے، کوئی بہت علمی گفتگو تو نہیں تھی. کہیں ہشام بیان کرو. ہشام نے نہیں بیان کیا. مولا میں گیا دربار میں، میں نے اسے مخاطب کیا، مخاطب کر کے میں نے پوچھا آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کیا کرتے ہو جب تذبذب میں آتے ہو؟ تو کیا دل کی طرف رجوع کرتا ہوں. میں نے کہا دل تمہارے جسموں کا امام ہے، تم اپنے امام کی پیروی کر، تمہارا جسم، تمہارے اعضاء تمہارے اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ نے ان اعضاء کے لیے ایک سردار معین کیا. تو اتنی بڑی امت پیغمبر کے بعد بغیر رہنما، بغیر امام کے یوں ہی اللہ نے چھوڑ دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس امام کہتے کہ تم نے کہاں سے سیکھا، کہاں سے سنا؟ توجہ چاہتا ہوں. تو ہشام نے کہا مولا بس بے خودی زبان پہ جملہ آ گیا، یوں ہی زبان پہ جملہ آ گیا. اب سنیے امام فرماتے ہیں، امام تصدیق کرتے ہیں، ہشام یہ بے خودی جملہ نہیں آیا ہے، یہ ہماری محبت کی عطا ہے، یہ ہماری محبت کی عطا ہے. اللہ نے زبور و انجیل میں
بعینہ یہ واقعہ نقل کیا ہے، تم نے پڑھا تو نہیں، لیکن یہ لطف و عطائے پروردگار ہے کہ اللہ نے تمہاری عزت میں اضافہ کیا اور ہماری محبت کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے۔ ایک سلامات اور فرمائیے گا، یہ عطائے پروردگار ہے۔ تو امام نہ ہو، اگر جسم کا سردار نہ ہو تو اعضاء میں اختلاف، ہاتھ کا ایک کام کو پکڑیں گے پیر کا نہیں پکڑیں گے، تو دل فیصلہ کرتا ہے، دل نے ارادہ کیا، آگے بڑھا انسان جس چیز کا ارادہ کیا اس کو کرتا ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا، وہ اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو امام نہ ہو تو امت گمراہ ہو جائے، ہوگی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں مولا علی ہے، شہزادہ حسن ہے، آنے والا ہر جگہ جا کے پریشان ہو کے آ چکا ہے کہ حالت احرام حج میں میں نے شتر مرغ کے انڈے بھون کر کھائے تھے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ انڈے بھون کے کھا لیے، اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ گیا دربار میں، گیا جواب نہ مل سکا۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آیا، جواب نہ مل سکا۔ لوگوں نے کہا جواب ملے گا، تو در در بھٹک رہا ہے، باب علم کا دروازہ موجود ہے، اگر تجھے علمی گفتگو کرنا ہے اور اس پیچیدگی کو حل کرنا ہے تو چل باب علم کے دروازے پہ چل۔ سائل آیا، آ کے اس نے کہا یا علی، میں نے حالت احرام حج میں شتر مرغ کے انڈے بھون کے کھائے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے امام اپنے بعد والے امام کی نشاندہی کر رہا ہے کہ میرے بعد کون امام ہے۔ امام چاہتے باب مدینہ العلم تھے، کہہ دیتے، بیان کر دیتے، کہ میرے اس صاحبزادے شہزادے سے پوچھ لو۔ اشارہ کیا امام حسن کی طرف، توجہ ہے، امام حسن کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے پوچھا کہ میں تو عبد الرحمن ابن عوف، وہ بڑے بڑے لوگوں سے مسائل دریافت کر کے آیا ہوں، کسی نے جواب نہیں دیا، یہ بچہ کیا بتائے گا؟ امام نے کہا پوچھ کے دیکھ لو۔ امام حسن آگے بڑھے، بڑھ کے کہتے ہیں کہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرے ہر سوال کا جواب دینے پہ قدرت رکھتا ہوں، پوچھ جو پوچھنا ہے۔ اس نے کہا اس وقت میں پوچھنے یہی آیا ہوں کہ میں نے حالت احرام حج میں شتر مرغ کے انڈے بھون کے کھائے تھے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جا، جتنے تو نے انڈے کھائے ہیں اتنی اعلیٰ قسم کی اونٹنیاں خرید، اور جب وہ حمل سے ہو جائے تو ان کے بچوں کو خانہ خدا میں ہدیہ کر دینا بطور کفارہ۔ تو امام علی مقام نے کہا بیٹا سائل کے ذہن میں کچھ دوسرا سوال بھی ابھر رہا ہے۔ امام حسن نے کہا بابا میں پڑھ رہا ہوں، میں اس کے سوال کو پڑھ رہا ہوں۔ امام نے جواب دیا، امام پوچھتے کہتے بیٹا یہ بتا دو ان کو کہ کچھ حمل ضائع ہو جاتے، جتنی اونٹیں خریدی ممکن نہیں کہ سارے حمل سلامت رہے، کچھ ضائع بھی ہو جاتے، برباد بھی ہو جاتے۔ امام حسن مشتبہ کہتے بابا آپ نے صحیح فرمایا، لیکن سارے انڈوں سے بچے نہیں نکلتے، کچھ گھول بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک سلامات پڑھتے محمد والے محمد۔ امام نے جیسے یہ جواب دیا، علی مرتضیٰ نے بڑھ کے اپنے شہزادے کے لبوں کو چوم لیا، کہا بیٹا تم نے جو جواب دیا ہے وہ بعینہ ہی صحیح ہے۔ صرف امام نے لبوں کو نہیں چوما بلکہ آنے والے سائل نے کہا انتا وارث رسول، آپ ہی وارث رسول ہیں، ہم نے انجیل میں پورا واقعہ بعینہ یہی پڑھا ہے، میں تو بطور امتحان آیا تھا۔ ایک سلامات اس سے بہتر سلامات کا سہارا اور فرمایا آپ نے۔ تو یہ ہے امامت کہ اگر امام نہ ہوتے تو مسئلوں کا حل نہ ہوتا، اور مسئلوں کا حل نہ ہوتا تو امت گمراہ ہوتی، اور امت گمراہ ہوتی تو جہنمی ہوتی۔
اور اب پروردگار اپنے بندوں پہ بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے. وہ نہیں چاہتا، جہنم تو اس نے خلق کی ہے لیکن نہیں چاہتا کہ اس میں اس کے بندے جا کے چلے. اس لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ لوگ ہدایت پاتے رہے، 12 امام معین کیے تاکہ حفاظت شریعت ہوتی رہے اور لوگ گمراہی سے بچتے رہیں. توجہ ہے، لوگ گمراہی سے بچتے رہیں. تو امام کا خاصہ یہ ہے، اور امام جہاں بھی رہے، جس جگہ پہ رہے، امام کی نظریں ہمارے تمام اعمال و افعال کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس جملے کی طرف آ جاؤں کہ گفتگو امامت کی ہے تو حق ممبر بھی ادا ہو جائے. آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں ممبر ساز ہونا چاہیے، معاشرہ ساز ہونا چاہیے. گفتگو ایسی ہو کہ کم سے کم معاشرے کو بنا سکے، بگاڑ نہ سکے. تو آپ سنیے گا، غور فرمائیے گا. امام کی نظر ہم سب کے اوپر ہے. امام زمانہ، حدیث پیغمبر ہے، من ماتا ولم یعرف ماتا میتتن جاہلیت. جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا، وہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ہم ایک طرف چلاتے ہیں، چیختے ہیں الاجل یا مولایا، الاجل یا مولایا، الاجل یا مولایا. امام ادھر سے جواب دیتے ہیں اپنے کردار کو دے، اپنے رفتار کو دے، اپنے گفتار کو دے، اپنی سیرت کو دے. توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم ہیں ظلم سے متنفر. ہم ہیں چونکہ جب ہم آئیں گے تو نظام عدل لے کر آئیں گے، اور ہم وہ ہے، ہمارا فعل وہ ہے جو انجانے جانے اور انجانے میں کہیں نہ کہیں ظلم کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو دیکھا نہیں برا کام کرتے ہوئے، کسی نے ہم سے کہہ دیا، ہم نے اسے نقل کر دیا بغیر تحقیق کے. یہ گناہ عظیم ہے، یہ ظلم ہے. ادھر کہتے ہیں مولا الاجل یا مولایا، امام کہتے ہیں اپنے رفتار کو دیکھ، اپنے کردار کو دیکھ، اپنی سیرت کو دیکھ، اپنے گفتار کو دیکھ، اپنے عمل کو دیکھ. کیوں؟ اس لیے امام کی نظر ہے اپنے چاہنے والوں کی طرف، اور امام مضطرب ہوتے ہیں، امام پریشان ہوتے ہیں جب امام کی خدمت میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال پر پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارا امام مضطرب، پریشان، غمناک، ہمارا چاہنے والا، ہمارا ماننے والا، ہم سے محبت کا اظہار کرنے والا ایسے عمل کا مرتکب ہو رہا ہے، اور امام دعا فرماتے ہیں اور رنجیدہ بھی ہوتے ہیں کاش ہمارا چاہنے والا اس منزل کی طرف نہ جائے، کیونکہ موت کہہ کے نہیں جانے والی، پتہ نہیں کب توبے کا موقع ملے نہ ملے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں. تو جب جائیں گے تو وہی اعمال لے کے جائیں جو توبہ کیا نہیں تھا. تو امام کی معرفت ضروری ہے. قرآن بھی یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہے امام کو تو اس کوالٹی کے امام کو سمجھو. وہ رہے گا پردہ غیب میں لیکن دیکھے گا تمام چاہنے والوں کے اعمال. پوری کائنات کے نظام کا نظارہ کر رہا ہے ہمارا امام، دیکھ رہا ہے نا. تو اب ہمیں سمجھنا ہے، بچنا ہے، اور ان لوگوں کی طرف بھی ایک پیغام دینا ہے جو منکر امامت ہیں، جو منکر امامت و ولایت ہیں. توجہ رہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ گروہ گروہ آئیں گے. فتاتون افواجا، آئیں گے لوگ گروہ گروہ. تو سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ، یہ اس آیت کا مصداق کیا کافر ہے، مشرک ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، بلکہ گروہ مسلمان مراد ہے، گروہ مسلمان مراد ہے. ایک گروہ ایسا آئے گا جس کا چہرہ اس کی پشت کی طرف ہوگا. ایک گروہ ایسا آئے گا جو آنکھ اپنے چہرے کے بل چل رہا ہوگا. ایک گروہ ایسا آئے گا جو اپنی دانت سے اپنے زبان کو چبا رہا ہوگا، مسل رہا ہوگا، اور اس سے گہنا پیپ ظاہر ہو رہا ہوگا. ایک گروہ ایسا آئے گا کہ جس کا چہرہ سرخ سیاہ ہوگا. ایک گروہ ایسا آئے گا جو کوئلے کی مانند ہوگا. لیکن ان گروہوں میں ایک گروہ ایسا آئے گا جس کا چہرہ نورانی ہوگا. ان گروہوں میں ایک گروہ ایسا آئے گا جن کا چہرہ نورانی ہوگا. تو یا رسول اللہ وہ گروہ کون سا ہوگا؟
کہ ہم اور ہمارے آل محمد کا مدب ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے اب اس گروہ میں ایک گروہ کتے کی شکل میں آئے گا, ایک گروہ بندر کی شکل میں آئے گا, ایک گروہ خنزیر کی شکل میں آئے گا. ہم دنیا میں لاکھ کریم پاؤڈر فیشیل مساج کروا لیں, لیکن یاد رکھیے گا یہاں کی صورت وہاں کی صورت, یہاں کی سیرت وہاں کی صورت, جیسی یہاں سیرت ویسی وہاں صورت. یہاں تو ہم دکھنے میں انسان ہیں لیکن وہاں ہم سور کی شکل میں دوڑیں گے, کتے کی شکل میں آگے بڑھیں گے, ہے نا, گردن مڑی ہوگی, چہرہ سیاہ ہوگا. تو ہم دعا کریں گے ہم ایسے لوگوں میں نہ ہو, ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو. توجہ چاہتا ہوں جن کے چہرے نورانی ہوں گے, جن کے چہرے, تو کس کا چہرہ نورانی ہوگا؟ محب آل محمد کا. محب آل محمد کون ہے؟ جو آل محمد کی سیرت پہ چل رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب آئیے ایک دوسری روایت ہے کہ یا حشر الناس, محشور ہوں گے لوگ اس دن کس حالت میں کہ تحسن القردۃ والخنزیر, تحسن عندها القردۃ والخنزیر, کہ کتے اور سور سے بھی, کتے اور سور کی صورت ان کی صورت سے اچھی ہوگی. غور کیجیے گا, یعنی خود وہ اپنی صورت کو دیکھ لیتے تو ڈر جاتے, ایسی ہیبتناک صورت ہوگی. تو اب مفسر نے, لکھنے والے نے نیچے لکھا ہے, یہ میرا جملہ نہیں ہے, اس مفسر کا جملہ ہے کہ کتے کی عادت ہے بھونکنا اور کاٹنا, کسی پہ تہمت نہیں لگاتا, کسی پہ الزام نہیں لگاتا, کسی پہ بہتان نہیں باندھتا. تو اب کتے کی عادت ہے, ایک گروہ کتے کی شکل میں جائے گا, تو جنہوں نے صرف کاٹا ہے ہمسایوں کو زبان کی نیش کے ذریعے, اپنے زبان کے بدگفتار کے ذریعے, اپنے ذہنیت کی پستی کے ذریعے, کسی کو چور کہہ دیا, کسی کو چکا کہہ دیا, کسی کو حقدار بنا دیا. توجہ چاہتا ہوں. تو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, جب دیکھا نہیں تو جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے, جو غلط کہا ہے تو اس کی سزا بھی ہے. تو اب ان کی صورت کتوں سے بدتر نہ ہوگی تو پھر کیسی ہوگی؟ کتے کی عادت ہے کاٹنا اور بھونکنا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد ہے نا, اس سے بہتر صلوات کا صحابہ. تو امام ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے, اور ایک نورانی شکل کی جو کیفیت آئے گی, جو گروہ آئے گا, آپ سمجھ رہے ہیں محب آل محمد کا مرتبہ. روایت کے فقرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ صرف چہرہ نورانی نہیں ہوگا, لباس بھی نورانی ہوگا. صرف چہرہ اور لباس نورانی نہیں ہوگا, بلکہ منزل بھی صف نورانیت میں ہوگی. جہاں انبیاء اور مرسلین کی صفیں ہوں گی وہیں ان محب آل محمد کی صف لگی ہوگی. توجہ چاہتا ہوں. اور جو مقام ہوگا وہ بھی نورانی ہوگا, یعنی جس کرسی پہ بیٹھے ہوں گی وہ بھی کرسی نور سے مزین ہوگی. تو دیکھنے والے یہ سمجھیں گے یہ کوئی اولیاء ہے, یہ کوئی انبیاء ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو آواز قدرت آئے گی, یہ نہ اولیاء میں سے ہے نہ انبیاء میں سے ہے, بلکہ محب آل محمد میں سے ہے. ایک صلوات محب آل محمد میں سے ہے. لہذا ہر انسان کا وظیفہ ہے, ہم نے اپنی طرف سے کسی کو مرید الزام نہیں کر, ہر انسان کا, مومن ہے, محب اہل بیت ہے, ہو سکتا ہے ہم انسان ہیں, خطا کے پیکر ہیں, ممکن ہے کہیں سے سو نسیان کا غلبہ آ گیا ہو, کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم راہ راست سے تھوڑا بھٹک گئے. ہم خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور تلاش کریں کہ ہمارا عمل کردار اہل بیت سے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر ہے, توجہ چاہتا ہوں, تو ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے, اور اگر اس سے الگ ہے تو ہم پھر اس امام کے ماننے والے ہیں جسے امت نے بنایا ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے, ہم کس امام کے مان. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف لفظوں میں کھیل رہے ہیں,
کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، ہم شیعان حسن ہیں، ہم شیعان حسین نہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہے نا؟ اگر قسم خدا کی اس منزل کو ہم نے پہچان لیا، اس سے آشنا ہو گئے، تو ہمارا پڑوسی بھی محفوظ ہے، ہمارا برادر ایمانی بھی محفوظ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمیں معرفت کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ فلاں ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ نہیں، فلاں جہنم میں جائیں گے تو آپ کو تھوڑی جہنم میں جانا ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ کردار اپنانا ہے کہ جب امام کی خدمت میں میرا نام اعمال پہنچے تو یہ عذاب بھی قابل قبول ہو، ہمارا عمل بھی قابل قبول ہو۔ محمد اور یاد رکھیے گا، پھر ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہوگا، انہی تائبین میں سے ہو جائے گا۔ ہم بھی روتے ہیں لیکن انہی تائبین میں سے ہو جائے گا جنہوں نے نصرت نواز رسول نہیں کیا تھا۔ شہادت کربلا کے بعد، شہادت حسین ابن علی کے بعد کوفے میں کچھ لوگ تھے جنہیں احساس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے غلط فتویٰ دیا، ہم نے نصرت نواز رسول میں قدم آگے نہیں بڑھایا، کاش ہم چلے جاتے تو کربلا کا واقعہ نہ ماننا پڑتا۔ روتے جاتے تھے، سر سینہ پیٹتے جاتے تھے، گلیوں میں روتے تھے، چوراہوں پہ روتے تھے، اس طریقے سے سر سینہ پیٹ رہے تھے کہ خدا معاف کر۔ اب یہ ان کا معاملہ ہے اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے حسین کے قتل میں فتویٰ دیا تھا وہ کبھی بھی لائق قرار پائے، چونکہ روایت پیش نظر ہے۔ کربلا میں جو مصیبتیں نازل کی گئی ہیں اہل حرم اور آل محمد کے اوپر، ایسی مثال تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی۔ ختم ہو گیا، اپنا مقصد پورا ہو گیا، چلیے، لیکن اللہ رے فرزند فاطمہ الزہرا، اللہ رے نواز رسول، اللہ رے جگر گوش علی مرتضیٰ، اللہ رے برادر حسن، کتنے ظلم سہے ہیں حسین ابن علی نے، کتنے ظلم سہے ہیں۔ پہلے اپنی پیاس، اکبر کی پیاس، سکینہ کی پیاس، علی اصغر کی پیاس کو برداشت کیا۔ حسین ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے جس وقت کہتے تھے ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، اللہ اکبر، کوئی فرزند دل زہرا سے پوچھے کہ دل زہرا پر کیا گزر گئی، کیا عالم تھا امام مظلوم کربلا کا۔ لیکن چونکہ امتحان کی منزل میں تھے، آزمائش کی منزل میں تھے، ساقی کوثر کا بیٹا اگر حکم کر دیتا فرات خود چلتی ہوئی ساقی کوثر کے بیٹے میں آ کے نثار ہو جاتی۔ حسین منزل امتحان میں تھے، لیکن ایک طرف وہ کرب، وہ بے چینی، اور اس بے چینی کا اظہار آپ جاننے کہاں ہوا؟ جب جناب ابو بکر نے آ کے کہا تھا بابا 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 اگر ممکن ہو تو چند قطرے آگ مل جاتا بابا تو دشمنوں کو، فوجی اشقیاء کو ابھی جنگ کا مزہ چکھا دیتا بابا۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، میرے لال بس اتنا کہا تھا، میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، یہ تو کہا تھا، اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان مظلوم کربلا کے دہن میں دی۔ مورخ نے نقل کیا ہے کہ فوراً کھینچ لی، فوراً کھینچ لی، اور اس طریقے سے کھینچی کہ بابا میرا آپ کا دہن تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے بابا۔ حسین نے انگوٹھی اتاری، اکبر کے حوالے کی، انہوں نے دیا کہ جاؤ نانا تمہیں جامع کوثر سے سیراب کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک باپ کے دل پہ کیا گزر گئی۔ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگ لے اور باپ دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو، نہ دے سکے،
نہ دے سکے، اس باپ کے دل سے کوئی پوچھے کہ اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ساقی کوثر کے لال سے چند قطرے آپ کا سوال ہوا تھا، ارے معمولی شے ہے پانی، جگہ جگہ میسر ہے پانی، ہائے رے ارباب، ہائے رے کربلا، کیا حسین سے اکبر نے پانی مانگا؟ لیکن ایک باپ مورد امتحان میں تھا، اپنے بیٹے کو پانی نہ پلا سکا۔ اے ارباب عذاب، مقاتل نے لکھا حسین کے اوپر بڑے ظلم ہوئے۔ شہادت حسین کے بعد سنتے جائیے گا، شہادت حسین کے بعد ایک مرتبہ فضہ نے کہا زینب اپنے دل کو سنبھالو۔ اما فضہ کیا ہو گیا؟ میرا بھائی مارا گیا، اکبر مارا گیا، عباس مارے گئے، اور محمد مارے گئے، قاسم کا جسم مہمان ہو گیا، ارے میرا بھائی عباس مارا گیا۔ فضہ کہتی ہے زینب یہ بنت علی، ارے گھوڑے کی نال بندی ہو رہی ہے، سنا ہے کہ شہداء کے جنازے پامال کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، رخ کر کے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا واہ محمدہ، اے نانا رسول اللہ، آئیے قیامت ہو گئی کربلا کے میدان میں، آپ کے نواسے کا جنازہ، گھوڑوں کی ٹاپوں تو میرے تلے پامال ہونے جا رہا ہے، والیا وا مرتضی وا محمدہ وا نبیہ۔ یا ارباب عذاب، مقاتل لکھتے ہیں کہ نبی کی علی کی بیٹی کے سامنے حسین کا جنازہ پامال ہوتا رہا، سید سجاد کے سامنے بابا کا جنازہ پامال ہوتا رہا۔ اے ارباب عذاب، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ ہمارے ماں بہنوں کی گودیاں آباد رہیں، ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رہے، ہمارے جوانوں کی جوانی سلامت رہے۔ اے ارباب عذاب، قیامت کی منزل تھی، حسین کا جنازہ ہی پامال نہیں ہوا۔ جب شام غریبہ آئی نا، شام غریبہ آئی تو کوئی آیا جسم سے لباس لے گیا، کوئی آیا انگوٹھی اتارنا چاہتا ہے، ارے انگشتر نہ اتری نا تو اس نے انگلیاں کاٹ دی۔ اے ارباب عذاب، حسین پہ ظلم یہی نہیں رکا، اب جو سوگنامہ آل محمد نے لکھا کہ ایک ساربان تھا جو حسین کے ساتھ کربلا آیا تھا، لیکن اس نے یزیدی فوج سے مملق ہو گیا، نہ حسین کی طرف سے لڑا نہ یزید کی طرف سے لڑا، لیکن وہ جا کے دور چھپ گیا۔ جب شام غریبہ آئی، حسین کی شہادت واقع ہو گئی، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ساربان رات کے اندھیرے میں ارے نشیب کی طرف بڑھا، حسین کے جنازے کو تلاش کیا۔ اس نے سن رکھا تھا حسین ابن علی کے پاس ایک کمر بند ہے جو بڑا قیمتی ہے، کمر بند لینے کے لیے رات کے اندھیرے میں ساربان آگے بڑھا، نشیب میں پہنچا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، چاہتا ہوں کہ وہ کمر بند لے لوں، بے سر لاشے سے ایک ہاتھ آگے بڑھا، بائیں ہاتھ سے انہوں نے کمر بند کو تھام لیا، میں نے بڑی کوشش کی، کمر بند نہیں ہٹا، ہاتھ نہیں ہٹا، میں نے ٹوٹا ہوا خنجر اٹھایا، حسین کے ہاتھ پہ وار کیا، کلائی کٹ گئی، ہم نے اب چاہا کمر بند چھین لوں، اتار لوں، کہ ایک مرتبہ دایاں ہاتھ آگے بڑھا، اس نے بڑھ کے کمر بند تھام لیا، ہم نے دایاں ہاتھ بھی کلائی سے جدا کر دیا۔ اب جو ہم نے ہاتھ آگے بڑھانا چاہا، ایک مرتبہ زمین کربلا میں لرزا، ایک سواری اتر رہی تھی، واہ بتا واہ مقتولہ واہ غریبہ واہ حسینہ واہ مظلومہ کہتے ہوئے ارے چند لوگوں کی سواری کا نزول ہوا، میں ڈر کے خوف کے مارے ارے چھپ گیا لاشوں کے درمیان۔ اب جو وہ قافلہ آیا نا، اس میں ایک نقاب پوش بی بی اس بے سر لاشے سے لپٹ گئی، اپنے سینے سے جنازہ لگا لیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہا بابا ارے دیکھو میرے مقتول بیٹے کا جنازہ، ارے دشمن نے ہاتھ بھی سلامت نہ رکھے، کلائیاں کاٹ دی۔ ارباب عذاب، حسین پہ بڑے مظالم ہوئے، خدا ان ظالمین